اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء آل محمد اجمعین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اللہ اللہ فی الایتام فلا تغبوا افواہم ولا تضیعوا ولا یزیعوا بحضرتکم بر محمد وآل محمد صلوات۔ جیسا کہ آپ تمام بزرگان جانتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہیئت طلاب سندھ کی طرف سے دروس کا سلسلہ رکھا گیا تھا، تمام بزرگان اپنی اپنی نوبت پر اپنی اپنی ڈیوٹی دے چکے ہیں، اور آج ہماری نوبت ہے، اور جو موضوع ہمارے لیے منتخب کیا گیا تھا وہ ہے کہ امیر المومنین کی یتیموں کے ساتھ محبت۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسی موضوع پر رہتے ہوئے گفتگو کی جائے اپنے مختصر وقت میں۔ مولا کی وصیت کے جملے تقریباً تمام احباب نے پڑھے ہوئے ہیں، سنے ہوئے ہیں کہ مولا نے اپنی وصیت میں یتیموں کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، اگرچہ یہ وصیت ظاہراً مولا حسن اور مولا حسین کو مخاطب کرتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن رہتی دنیا تک تمام افراد کے لیے مولا کا یہ حکم ہے کہ اللہ اللہ فی الایتام، کہ یتیموں کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے ہوتے ہوئے بھوکے رہ جائیں، آپ کے رہتے ہوئے وہ ضائع ہو جائیں۔ تو مولا نے کس طرح یتیموں کی پرورش کی ہے، مولا کی محبت کے وہ کچھ واقعات جو ملتے ہیں، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہیں تفصیل کے ساتھ تھوڑا سا بیان کر سکوں۔ مولا نے کس طرح اہتمام کیا ہے یتیموں کے لیے۔ دوسری جگہ پر مولا خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ادب الیتیم مما تعدب منہ ولدک، کہ یتیموں کے ساتھ یتیموں کو اس طرح ادب سکھاؤ جس طرح تم اپنی اولاد کو ادب سکھاتے ہو۔ وضربہ بما مما تضرب منہ ولدک، اور اسی طرح اگر کہیں پر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ انہیں سرزنش کرنی پڑے تو اسی طرح سرزنش کریں، اسی طرح سختی کریں جس طرح آپ اپنی اولاد پر سختی کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یتیم سمجھ کر اس پر زیادہ سختی کی جائے، نہیں۔ جی امیر المومنین جو بارہا یتیموں کے لیے اپنی اولاد کے ذریعے ہم تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آئے مولا کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ مولا نے ان یتیموں کے لیے کیسا اہتمام کیا ہے، مولا کی سیرت کیا رہی ہے یتیموں کے لیے۔ الکافی میں اور بہار میں یہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اختصار سے جتنا زیادہ بیان کر سکوں وہ بیان کروں۔ روایت میں ہے کہ حبیب بن ثابت سے یہ روایت منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ جا الی امیر المومنین اصل وطین من حمدان و حلوان۔ حمدان ایران کا ایک شہر ہے، حلوان عراق کا قدیمی شہر تھا۔ ان شہروں میں سے مولا امیر المومنین کی خدمت میں 3 اور شہد لائی گئی۔ جیسے ہی وہ مولا کی خدمت میں پہنچی ہے تو مولا نے فَأَمَرُوا الْعُرَفَاء، تو مولا نے رئیس جو قبیلے کے ہوتے ہیں، جو تمام قبیلوں کے احوال جانتے ہیں کہ کون کون سے یتیم ہیں، کون کون سے افراد ہیں قبیلوں میں، مولا نے انہیں بلوایا اور انہیں حکم دیا کہ یتیموں کو بلایا جائے۔ تو جیسے ہی یتیم مولا کے سامنے آئے ہیں تو عجیب روایت کے جملے ہیں فَأَمْكَنَهُمْ مِنْ رُؤُوسِ الْأَزْقَاقِ، تو جو وہ شہد کے مشکیزیں بھرے ہوئے تھے مولا نے خود ان یتیموں کے حوالے کیے، اور مولا نے ان یتیموں سے کہا کہ ان مشکیزوں میں سے جتنا آپ لینا چاہیں کھانا چاہیں وہ کھائیں۔ وَيُقَسِّمُهَا لِلنَّاسِ قَدْحًا قَدْحًا، باقی جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی افراد موجود تھے، سب کو ایک ایک برتن مخصوص جو تھا وہ دیا گیا، لیکن یتیموں کے لیے وہ مشکیزیں ان کے منہ کھول دیے گئے کہ یہاں سے آپ جتنا چاہیں وہ کھائیں۔ جیسے یہ عمل دیکھا امیر المومنین کا، فقیل لہ یا امیر المومنین ما لہم یلعقونہا، مولا یہ کیا ہے کہ آپ نے یتیموں کے لیے اس قدر شفقت کی ہے کہ ان کے لیے پورے مشکیزیں ان کے حوالے کر دی ہے، آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے، اور باقی تمام افراد کے لیے ایک ایک برتن۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا فقال ان الامام ابو الیتامہ، کہ امام یتیموں کا باپ ہے، یتیموں کا والد ہے۔ وَإِنَّمَا أَلَقْتُهُمْ هَذَا بِرِعَايَةِ الْآبَاءِ،
میں نے یہ جو عمل کیا ہے یہ فقط اس لیے کیا ہے کہ یہ یتیم ہیں، ان کے والد نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں اپنے والد کی کمی محسوس ہو، میں چاہتا ہوں کہ وہ کمی پوری ہو جائے اور وہ انہیں احساس نہ ہو، اسی لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ اور اسی طرح دوسری روایت میں یہی واقعہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ ابھی طفیل روایت کہتے ہیں رأیت علیٰ یدعو الیتامى، جیسے یہ مشکیزیں لائے گئے ہیں شہد کے، مولا نے یتیموں کو بلوایا، جیسے یتیم آئے ہیں مولا کے سامنے فیطعمہم العسل، خود مولا نے اپنے ہاتھوں سے عسل کھلانا شروع کی ہے، خود مولا نے اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو عسل کھلانا شروع کی۔ جیسے یہ عمل دیکھا ہے حتیٰ قال بعض اصحابی، جیسے یہ عمل دیکھا کہ خود امیر المومنین اپنے ہاتھوں سے یتیموں کو کھلا رہے ہیں، جیسے یہ عمل دیکھا ہے تو بعض اصحاب نے یہ تمنا کی لوددت انی کنت یتیما، کاش ہم بھی یتیم ہوتے کہ امیر المومنین اس طرح ہمیں بھی مرحمت کرتے، امیر المومنین ہمیں بھی اسی شفقت سے اپنے ہاتھوں سے شہد کھلاتے۔ تو یقیناً یہ امیر المومنین کی سیرت ہے کہ یتیموں سے اس طرح اس حد درجے کی محبت کرتے تھے کہ انہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے ان کی پرورش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مل کر درود پڑھے آل محمد کی ذات پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا واقعہ ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین کا تھا کہ آپ سب ماشاءاللہ علماء ہیں، جانتے ہیں کہ مولا کی یہ روش تھی، یہ دستور تھا کہ جیسے ہی رات کے اندھیرے چھاتے مولا کوفے کی گلیوں میں نکلتے تاکہ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کی خبر گیری کے لیے مولا اپنے گھر سے باہر نکلتے اور کوفے کی گلیوں میں پھرنے لگتے۔ اب جیسے ہی رات ہوئی ہے مولا امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے کوفے کی گلیوں میں، ایک گھر سے کچھ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جیسے ہی امیر المومنین کے کانوں پر وہ بچوں کے رونے کی آواز پہنچی ہے، مولا امیر المومنین فوراً اس گھر کی طرف گئے۔ ڈک الباب کے بعد جیسے ایک ضعیفہ نکلی ہے گھر سے، مولا نے پوچھا ہے سبب کہ بتائیں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اب وہ خاتون نہیں جانتی کہ یہ کون ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ یہ بچے یتیم بھی ہیں اور بھوکے، ہمارا جو اس خاندان کا بڑا تھا وہ قتل ہو چکا ہے، یہ یتیم ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو مولا نے جیسے دروازہ کھلا سامنے دیکھا تو آگ جل رہی ہے اور اس کے اوپر ایک برتن میں کوئی چیز جو اس آگ پر رکھی ہوئی ہے۔ تو مولا نے یہ سوال کیا اگر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آگ پر کیا ہے جو پک رہا ہے ظاہراً؟ اس خاتون نے کہا کہ مولا الف نہیں جانتی تھی کہ کون ہے، کہا کہ یہ آگ پر میں نے فقط ان بچوں کو تسلی دینے کے لیے برتن میں فقط پانی رکھا ہے تاکہ ان بچوں کو تسلی دے سکوں، دلاسا دے سکوں، اور شاید اسی انتظار میں کہ کھانا پک جائے ان کو نیند آ جائے، یہ سو جائے۔ اب جناب قمبر مولا کے ساتھ ہے، جناب قمبر فرماتے ہیں جیسے ہی مولا امیر المومنین نے یہ الفاظ سنے مولا فوراً پلٹے ہیں اور آ کر کچھ خبز لیے، کچھ روٹیاں لی ہیں، گوشت لیا، تمر لے کر مولا امیر المومنین نے خود اپنے کندھے پر رکھا۔ تو مولا قمبر نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے دیں تاکہ میں اٹھاؤں۔ مولا نے کہا نہیں قمبر، امیر المومنین تم سے زیادہ حقدار ہے کہ یہ سامان اٹھا کر مستحقین تک پہنچائے۔ خود مولا نے وہ سامان اٹھایا ہے اور جیسے ہی اب قمبر مولا کے ساتھ ہے، قمبر کہتے جیسے ہی گھر میں پہنچے، اذن دخول لینے کے بعد جیسے گھر میں آئے، مولا نے خود نے وہ کھانا جو برتن رکھا ہوا تھا اس میں تیار کرنے کے لیے ڈالا۔ جیسے کھانا تیار ہوا ہے بچوں نے کھا لیا، تو بچوں کے کھانے کے بعد جیسے ہی بچے سیر ہوئے ہیں فلما شبعوا اخذ یطوف بالبیت۔ تو اب مولا امیر المومنین کی سیرت دیکھیں کہ مولا نے ان بچوں کو اٹھایا اور گھر میں طواف کرنے لگے۔ وَيُبَعْبَعْ لَهُمْ فَأَخَذُوا فِي الضِّحْكِ، اور مولا ان کے لیے مخصوص آوازیں نکالنے لگے تاکہ بچے خوش ہو جائیں۔ اب جیسے یہ عمل دیکھا ہے جناب قمبر نے، اب جناب قمبر کہتے ہیں جیسے ہی ہم فارغ ہو کر گھر سے باہر نکلے ہیں تو میں نے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یا مولا یہ رأیت اللیل عجیبا قد علمت سبب بعضہ وہو حملک للذات طلب للثواب۔ مولا آج کی رات میں نے عجیب منظر دیکھے، وہ آپ نے خود جو ذات اپنے کندھوں پر رکھا، یہ تو مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ چلے طلب للثواب تھا،
ثواب کی طلب میں وہ آپ نے مجھے اٹھانے نہیں دیا, آپ خود لے کر چلے یتیموں کی طرف. لیکن مولا یہ جو آپ اما طوافک بالبیت, لیکن یہ جو آپ گھر میں طواف کر رہے تھے, پھر رہے تھے, علی یدیک و رجلیک, ان بچوں کی سواری بن کر جو آپ اس گھر میں پھر رہے تھے, والبعبات فما ادری سبب ذلک, مولا اور ان کے لیے مخصوص آوازیں نکال رہے تھے ان یتیموں کے لیے. مولا یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی, اتنی محبت, اتنی شفقت کہ ان بچوں کے لیے آپ سواری بنے ہوئے ہیں, مخصوص آوازیں نکال رہے ہیں مخصوص انداز میں. مولا اس کا سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اب مولا نے جو جواب دیا قمبر کو, فقال یا قمبر انی دخلت ہؤلاء الاطفال وهم یبکون من شدت الجوع. اے قمبر, جب علی اس گھر میں آیا تھا تو یہ بچے یہ یتیم شدت بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے. فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَخْرُجَ عَنْهُمْ وَهُمْ يَضْحَكُونَ مَعَ الشَّبْعِ, اور علی نے یہ چاہا کہ علی اگر اس گھر سے اب نکل جائے تو ان کا پیٹ بھی سیر ہو اور یہ ہنستے ہوئے نظر آئیں. فَلَمْ أَجِدُ سَبَبًا سِوَى مَا فَعَلْتُ, اس عمل کے علاوہ علی کے پاس اور کوئی سبب ہی نہیں تھا کہ ان بچوں کے لیے مسکراہٹ کا سبب پیدا کر سکے. تو مجھے یہی سمجھ میں آیا میں نے ان بچوں کے لیے, یہ امیر المومنین کی سیرت رہی ہے یتیموں کے لیے, کہ کس طرح یتیموں کے لیے اسباب فراہم کیا کرتے تھے. اور اسی طرح یہی واقعہ تھوڑے سے اختلاف سے جناب زید بن اسلم سے ہے کہ اس نے کہا کہ جب وہ تمام اشیاء جناب امیر المومنین ان گھر والوں کے لیے, ان یتیموں کے لیے مہیا کر چکے اور وہ یتیم کھا چکے, تو مولا کی بارگاہ میں نے عرض کیا, مولا اب یتیم کھا چکے ہیں, اب ہم چلیں واپس. تو مولا نے کہا لا ابرو حتی اسمع ضحکہم, اے اسلم علی تب تک اس گھر سے باہر نہیں جائے گا جب تک ان بچوں کی ضحک کی آواز, ہنسنے کی آواز نہ سن لے, کیونکہ یہ رو رہے تھے. علی تب تک اس گھر سے, کیا وجہ تھی, کیا سبب تھا کہ علی امیر المومنین اتنا اہتمام کرتے تھے یتیموں کے لیے؟ ایک مرتبہ مل کر درود پڑھے آل محمد کی ذات کو. یقیناً بہت سارے واقعات ہیں, لیکن دامن وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے فقط آخری روایت انشاءاللہ. اور جورج جرداق ایک عیسائی رائٹر ہے, یقیناً آپ تمام بزرگان جانتے ہیں کہ اس نے مولا امیر المومنین کی زندگی پر ایک کتاب لکھا, علی صوت العدالہ. وہ مناقب امیر المومنین میں لکھتے ہیں ایک واقعہ, اور وہ واقعہ لکھتے ہوئے تعلیقہ لگاتے ہوئے ایک بات لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ میں لکھ رہا ہوں کہ اس میں علی کی یتیموں کے ساتھ محبت کتنی تھی. اور اسی تعلیق میں لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ لکھتے ہوئے میری آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوئے کہ میرے سامنے جو اوراق تھے وہ تر ہو گئے, اور اس وقت میں وہ واقعہ نہیں لکھ سکتا. پھر وہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ ایک شب جب امیر المومنین کچھ طعام لے کر ایک یتیم فیملی کی طرف آئے ہیں اور انہیں وہ کھانا دے چکے ہیں, تو مولا نے دیکھا کہ تمام بچے وہ کھانا کھا کر خاموش ہو گئے, لیکن ایک بچہ ہے جو ابھی تک رو رہا ہے. تو مولا نے اس سے پوچھا, سبب پوچھا کہ آخر آپ کس وجہ سے ابھی تک خاموش نہیں ہوئے اور رو رہے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ مولا فقال طفل, اس بچے نے کہا ان الاطفال یقولون لی لا اب لک, کہ بچے جو باہر کے وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ تمہارا والد نہیں ہے. جیسے امیر المومنین نے یہ جملے سنے تو مولا کہتے ہیں فقال قل لهم ان علی هو ابی, ان سے کہو کہ تمہارا والد علی ہے. تھوڑی دیر بچہ خاموش ہوا, پھر رونے کے لیے, پھر وہ آواز جیسے رونے کی سنی, پھر مولا نے سوال کیا کہ اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بچے نے کہا ان اطفال جیراننا لہم حسان خشبی, مولا جو ہمارے جیران کے بچے ہیں, لڑکے ہیں, بچے ہیں, ان کے پاس لکڑی کے بنے ہوئے, اب ہمارے دور میں پلاسٹک ہے, اس دور میں جو لکڑی کے بنے ہوئے کھلونے ہیں, حسان گھوڑے, ان کے پاس وہ ہیں, وہ ان سے کھیلتے ہیں, لیکن میرے پاس وہ نہیں ہے, میں کس سے کھیلوں؟ تو مولا نے وہ مہیا کیا تاکہ وہ بچہ خوش ہو جائے, اس سے کھیلے. جیسے وہ کھلونا لایا گیا, بچہ پھر رونے لگا. تو پھر مولا نے سبب پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے, اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو بچے نے کہا مجھے وہ گھوڑا چاہیے, وہ سواری چاہیے جس پر میں سوار ہو سکوں, جس پر میں سیر کر سکوں. اب یہ عیسائی رائٹر لکھتا ہے فی ذالک اللیل
इन हना अमीरुल मोमिनीन व खलीफतुर रसूल अलल मुस्लिमीन लियरकबल वलद अला ज़हरिही। उस शब अमीरुल मोमिनीन उस बच्चे के लिए सवारी बन गए ताकि वो बच्चा मौला अमीरुल मोमिनीन की पुश्त पर चढ़े और सवारी करे और खुश हो जाए। ये अमीरुल मोमिनीन की सीरत है। और यकीनन अमीरुल मोमिनीन की पूरी ज़िंदगी, ये कूफा कोई 1, 2 या 3 फैमिलीज़ नहीं थे जो यतीम हों, लेकिन आप सब जानते हैं कि कितनी जंगें हुई, खुदा जाने कितने यतीम थे। ये 1-2 वाक़यात मिल गए, हम तक पहुंच गए, जिनसे पता चलता है कि ये कुछ ऐताम के वाक़यात हम तक, लेकिन खुदा जाने अली ने खामोशी में कितने यतीमों की परवरिश की है। इसी तरह दूसरा वाक़या मिलता है कि मौला अमीरुल मोमिनीन रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा कि एक बच्चा एक रास्ते के कोने में ज़ारो कतार रो रहा है। तो मौला ने उससे पूछा कि रोने की वजह क्या है, सबब क्या है। कहा कि मौला मैं आया था इन बच्चों के साथ खेलने के लिए, लेकिन ये बच्चे अपने साथ मुझे खिला नहीं रहे और ये कह रहे हैं कि तुम यतीम हो, तुम्हारा कोई वालिद नहीं, और जिसका कोई वालिद नहीं होता उसे हम अपने साथ नहीं खिलाते। तो मौला ने कहा जाओ इनके पास और इनसे कहो कि मेरा वालिद अली इब्न अबी तालिब है, और जाकर इनके साथ। अज़र मोहतरम, ये इतना एहतमाम कि मौला से किसी यतीम का रोना बर्दाश्त तक नहीं होता था। क्या वजह थी, क्या सबब था? खुद जनाब रहमतन लिल आलमीन की एक रिवायत पढ़ी कि जिसमें जनाब रहमतन लिल आलमीन फरमाता है इन्नल यतीम इज़ा बका एहतज़ लहुल अर्श। जब यतीम कोई रोता है, कोई बच्चा, जैसे उसके रोने की आवाज़ होती है, अर्श इलाही पर लर्ज़ा तारी होता है। फ़यक़ूल रब, और खुदा ताला की आवाज़ आती है, मन हाज़ा अल्लज़ी अबका अब्दी, कौन है जिसने मेरे इस अब्द को रुलाया है। अल्लज़ी सलब्तुहु अबवैहि फ़ी सिग़रि सिन्नि, जिसके वालिदैन को मैंने बचपने में ले लिया है, सल्ब कर लिया है। कौन है मेरे इस बच्चे को रुलाने वाला। फ़व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ा मकानी, मुझे कसम है अपनी इज़्ज़त की, अपनी जलालत की और अपने उलू व मकाम की। ला यस्कुतुहु अब्दुन मुमिनुन इल्ला औजबतु लहुल जन्नह, जिसने भी मेरे इस अब्द को खामोश करवाया, राज़ी किया, मैं अपनी जन्नत उसके लिए वाजिब करार देता हूँ। और दूसरी रिवायत में है कि खुद जनाब रहमतन लिल आलमीन से कि वो खुदा ताला की आवाज़ आती है, ए मेरे मलाइका गवाह रहना, जिसने भी मेरे इस अब्द को, जो रो रहा है, जो यतीम है, जिसने भी इसे राज़ी किया, मैं क़यामत के दिन उसे राज़ी करूँगा। जनाब रहमतन लिल आलमीन से सवाल किया गया, या रसूलल्लाह कैसे राज़ी किया जाए यतीम को। मौला ने फरमाया कि अगर बच्चे को अपने एक छोटे से लफ्ज़ के ज़रिए सुकून दिला सकते हैं तो वो आपके लिए राज़ी करना करार पाएगा। एक खजूर के ज़रिए अगर आप यतीम को राज़ी कर सकते हैं तो वो आपके लिए वही दर्जा रखता है। यकीनन बहुत सारे वाक़यात हैं, रिवायत हैं। फ़कत आखिरी रिवायत रावी कहता है कि कूफे का शहर था, यकीनन आज की शब उन यतीमों के लिए मुसीबत की शब है, जिनकी परवरिश खुद अमीरुल मोमिनीन किया करते थे। रावी कहता है कि एक शब रात के अंधेरे में मैं जैसे ही कूफे की बाज़ार से गुज़र रहा था, मैंने देखा कि एक ज़ईफ़ा है, उसके गिर्द कुछ बच्चे हैं, कूफे की बाज़ार में एक दरवाज़े के बाहर बैठे हुए हैं। रावी कहता है रात का काफ़ी हिस्सा गुज़र चुका था, मैं करीब गया उसके और मैंने उससे पूछा कि ज़ईफ़ा क्या वजह है कि रात के इस वक्त बच्चों के साथ दरवाज़े के बाहर बैठी हुई हैं। फ़क़ालत लक़द एतदना अन यातीना रजुलन फ़ी कुल्लि लैलतिन, हमारी ये आदत थी, ये दस्तूर थी कि हर रात एक शख्स था जो हमारे पास आया करता था बित्ताम, ताम लेकर, ले युतइमुल अत्फ़ाल, ताकि इन यतीमों को खिलाए। वलाकिन्नहु तअख़्ख़र हाज़िहिल लैला, लेकिन आज की शब खुदा जाने क्या वजह है कि वो हमारा मोहसिन अभी तक नहीं आया, हम उसी के इंतज़ार में हैं। अब वो रावी कहता है कि जैसे ही मैंने ये बातें सुनी, अब मुझे भी इश्तियाक हुआ कि देखूं तो सही कि वो कौन है जिसके ये बच्चे मुंतज़र हैं, जिसके ये यतीम मुंतज़र हैं। जैसे ही वो रात की तारीखी, इतने में एक बच्चे की आवाज़ गूंजी, जा अबुल यतामा या उम्मा, या मीजान वो यतीमों के वालिद आ रहे हैं। अब ये रावी कहता है मैं मुश्ताक था कि देखूं कौन है,
जैसे ही देखा तो वो अमीरुल मोमिनीन है। अपनी पुश्त पर वो खाने लेकर उन यतीमों के सामने आकर अपने हाथों से मौला ने खाना खिलाना शुरू किया। मैं कहूँ या अमीरुल मोमिनीन, ये कुछ वाक़यात जो हमें मिल जाते हैं तारीख़ में, रिवायात में, कि मौला किस कदर यतीमों से मरहमत किया करते थे। लेकिन आज की शब और आने वाली जितनी रातें हैं यकीनन यतीमों के लिए इतनी सख्त हैं कि यतीम एक मर्तबा फिर यतीम हो गए हैं। वो जो उनका ख्याल रखने वाला, वो जो उनकी परवरिश करने वाला, वो जो उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाने वाला 19 की शब ज़ख्मी होकर अपने बिस्तर पर है। यही वजह है कि जब मौला हसनैन दफन कर वापस पलटे हैं, देखा एक खराबे से एक ज़ईफ़ के रोने की, गिड़गिड़ाने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही मौला हसन और हुसैन करीब गए, मौला हसन ने सवाल किया, ऐ ज़ईफ़ुल उम्र, बीमार भी हो, नाबीन भी हो, इस खराबे में आखिर किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हो? कैसे खाते हो, कैसे पीते हो, कैसे ज़िंदगी के बाकी उमूर, और आज रोने की वजह क्या है? तो कहा कि मेरा एक मोहसिन था जो हर रात आकर मेरे साथ बैठता था, मेरे साथ मीठी मीठी बातें किया करता था, अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया करता था, लेकिन 19 की शब से आज तक वो मेरे पास दोबारा नहीं आया। मौला हसन ने पूछा उसकी कोई अलामत? कौन था, उसका नाम क्या था? कहा कि नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन जब भी मैंने पूछा ताकि वो अपना तारुफ करवा सके, मैं पहचान सकूं कि कौन है वो, जब भी मैंने पूछना चाहा तो कहता था एक मिस्कीन के साथ बैठा हुआ, एक फकीर के साथ बैठा हुआ है, एक यतीम के साथ बैठा हुआ है। मौला मैं यही जानता हूं कि वो इतनी रहमत और शफकत किया करता था मेरे साथ। जैसे ये सुना मौला, वो 19 की शब आया था, उसके बाद मेरे पास नहीं। जैसे ये जुमले सुने मौला हसन के आंसू जारी हुए, कहा शख्स वो कोई और नहीं, अरे वो मुझ हसन का बाप अली अमीर अल मोमिनीन था। अरे 19 की रात वो जख्मी हो गए, आज उसकी शहादत को 3रा दिन हम दफन करके आ रहे हैं। जैसे ये जुमले सुने कहा कि बंदे खुदा अब एक इल्तिजा है कि मुझको उस अपने मोहसिन की कब्र तक पहुंचा दो। मैं चाहता हूं आखिरी लम्हात मैं मौला की अपने आका की ज़ियारत कर लूं। जैसे ही मौला हसन हुसैन ने उसे उठाया, कब्र अमीर अल मोमिनीन पे पहुंचे हैं, मौला का ये पहला ज़ाहिर है। दफन के बाद जैसे ही कब्र पर पहुंचा, अपने आप को कब्र अमीर अल मोमिनीन पर गिरा दिया, कहा कि मौला पूरी जिंदगी कुछ नहीं मांगा, आज मैं सवाली बनकर आपसे सवाल करता हुआ, परवरदिगार जिस कायनात में अली जैसा मोहसिन न रहे, इस यतीम को अली के पास भेज दे। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिह। खुदा ताला बेहक के सरकार अमीरुल मोमिनीन, ये जो ज़िक्र किया गया है अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मकबूल फरमा। या करीम परवरदिगार, जिन मोमिनीन ने खुसूसन सैयद वजाद हुसैन और वहीदा मोमिना ने आज इफ्तार का और ये जो मजलिस अज़ा का अहतमाम किया था, अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमा। उनकी तमाम फैमिली के तमाम परेशानियों को दूर फरमा। या करीम परवरदिगार, इनके माल व इज़्ज़त व गैरत में इजाफ़ा फरमा। या करीम परवरदिगार, इस फैमिली के सैयद वजाद हुसैन और वाहिदा मोमिना के जितने भी अलील हैं, जितने भी बीमार हैं, उन्हें शिफा कामिला व अजला इनायत फरमा। इनके तमाम उमूर सहल फरमा। या करीम परवरदिगार, मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है, हमारे सामने जितने भी मोमिनीन बैठे हुए हैं, बुजुर्गान बैठे हुए हैं, और खुसूसन हमारे ज़िम्मे जिन मोमिनीन मोमिनात की दुआएं जितने अलील हैं, खुदा ताला उन्हें शिफा कामिला व अजला इनायत फरमा। या करीम परवरदिगार, मोहम्मद व आले मोहम्मद तमाम मोमिन मोमिनात जितने भी मोमिन हमारे ज़िम्मे जिनकी दुआएं जितने भी मुतमन्नी हैं इन मकामात की ज़ियारत का, उनके लिए तमाम उमूर सहल फरमा। इन मकामात की ज़ियारत का शरफ़ में बख्श फरमा। या करीम परवरदिगार,
تمام مرحومین کے لیے، اپنے اپنے تمام مرحومین کے لیے، اور بالخصوص جتنے بھی شیعہ حیدر کرار دار فانی دار بقا کی طرف منتقل ہو چکے ان کے لیے سورہ فاتحہ، اور بالخصوص سید وجاد حسنین اور وحیدہ مومنہ کے تمام مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔